خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ اور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ و رضوان کے عرس کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کنگ پیلیس گردلی میں منعقد ہوا، اور حالات حاضرہ کے پیش نظر جو آج سارے ملک میں ایک انتشار اور ہنگامہ برپا ہے، اس بات کو لے کر کہ ہمارے اس ملک میں مسلمانوں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں بھی آج کی اس اجلاس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کچھ شرپسند ہمارے اس ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کا حل سنجیدگی کے ساتھ اپنے علماء اور دانشوروں کے درمیان بیٹھ کر طے کیا جائے اور قوم کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ بتاؤ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ہے امن و شانتی کو خطرہ پہنچے۔ تو آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہمارے علماء اور دانشور حضرات بیٹھیں گے اور ایک بہترین لائحہ عمل جو ہے اس کے لیے تیار ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے بہترین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے، کرناٹک نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے ہمارے جو ہے ہر مسلمان کے لیے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ محمد اصغر علی رضوی، خطیب و امام جامع مسجد رام نگرم، سیکریٹری تنظیم علماء اہل سنت ضلع رام نگرم، ناظم تعلیمات جامع حضرت بلال بنگلور۔ اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے وہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ ہمارے ہندوستان ملک کی طرح کوئی ملک دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بلا وجہ ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا، اسی لیے کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ اس ملک میں سارے مذاہب کے لوگ امن و امان سے، پیار و محبت سے، خلوص سے اور بہت ہی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے مذہب کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب کے لوگوں سے محبت اور پیار سے زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہا۔ اس ملک میں پیار ہے، امن ہے اور محبت ہے جو اس کی مٹی میں شامل ہے۔ دیکھیے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پورے ملک سے نہ کہیں کوئی مسلمانوں کی قیادت ہے، نہ سیادت ہے، نہ ان کا کوئی قائد ہے، نہ رہبر ہے، نہ رہنما ہے۔ جو ملکی حالات اس وقت گزر رہے ہیں، ان حالات پر بولنا تو درکنار، زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپوزیشن بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کا نام تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ موجودہ جو حکومتیں ہیں، جو موجودہ حکمران جو حکومت کر رہے ہیں، میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بی جے پی یہ آر ایس ایس کا ایک مکھوٹا ہے، جو سامنے بی جے پی ہے اور پیچھے مکمل طور پر آر ایس ایس کھڑی ہوئی ہے، پشت پناہی کر رہی ہے۔ آر ایس ایس کا ایک ایجنڈا صاف ہے، واضح طور پر، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، اور میں انہیں یہ یقین دلا دوں، اللہ کی قسم، اس رب ذوالجلال کی جس کے دست قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، یہ ملک نہ کبھی ہندو راشٹر تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔
یہ کیا ان کے باپ دادا بھی جو جل چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، وہ ان کی استھیاں بھی اگر جمع کر کے واپس کوئی ایسا آ جائے ان کا کہ انہیں واپس بلا لے اور وہ یہ کوشش کرے تو انشاءاللہ تن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتے۔ RSS یہ اپنا خواب و خیال بالکل قسم اس رب ذوالجلال کی بھول جائے کہ وہ کبھی اس ملک کو ہندو راشٹر بنائے گا۔ یہ ملک، اس ملک میں اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام کا نام ہی امن و عافیت و سلامتی کا ہے۔ ہم مسلمان نہ کسی کو اپنے سے تکلیف دیتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف میں رہتا ہوا برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ راستہ چلتے ہوئے اگر پتھر یا کنکر ایسا موذی چیز کوئی اگر پڑی ہے جس سے کہ راہگیر کو تکلیف ہو، اسے ہٹانے کا حکم دیتا ہے۔ جو اسلام یہ حکم دے کہ راستے کی پڑی چیز کہ راہگیر کو تکلیف نہ ہو، تو وہ یہ کب چاہیں گے کہ ہم اپنے برادران وطن کو کوئی تکلیف ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ چند شرپسند لوگ، جو چند شرپسند ہیں مٹھی بھر، جن کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں، وہ پورے ملک کے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے نااہل حکمراں ہیں، یہ کیسے نااہل منسٹر ہیں جو ملک کے امن و امان کو برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اسے سنبھالنے کی طرف متوجہ نہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی سید ذبیح اللہ صاحب قبلہ سے آج اس پروگرام کے سلسلے میں آپ لوگوں نے سماعت کیا، اور بزم قدس کے زیر اہتمام جو تحفظ ناموس رسالت اور سرکار خواجہ بند نواز اور سرکار حضور تاج الشریعہ کے عرس کے مبارک موقع پر یہ مبارک محفل کو سجایا گیا، اور الحمدللہ سب نے جس طرح سے ناموس رسالت ہم کیسی حفاظت کریں، جیسا ابھی آپ نے سوال کیا کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک سکھ نے سوال کیا تھا، تو گویا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اندر کوئی اپنا سچے قائد نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے اس قسم کی طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک گنگا جمنا تہذیب کا ایک بہترین گہوارہ ہے، ایک گلستان ہے، اور یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایسی حالات میں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ وہ سکھ نے جو یہ جملہ کہا تھا، تو گویا یقیناً انہوں نے جواب دیا کہ ہم 2.5 کروڑ ہیں اور تم 22 کروڑ ہو، تو ان کا یہ جملہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک سبق کے طور پر، اور اگر یہ کوشش کریں کہ وہ 2.5 لاکھ اتنا متحد ہے، انہوں نے کہ ہماری پگڑی کو کوئی اچھال دے تو ہم پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیں گے، اور ہماری مساجد میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، تو گویا ہم اس کو یہ نہیں ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو، اگر آپ یہ گستاخی کر کے مسلمانوں کے دل آزاری کیا، مگر ہمارے ملک میں ہم سنویدھان کے رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرات نہ کرے، بلکہ وہ تمام جتنے فسادات آج ہو رہے ہیں اصل جڑ وہی ہے۔